الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے. باب کا بیان سبق نمبر 7 ہے، قانون عین افتعال. دیکھیں، اس سے پہلے جو تائے افتعال کے متعلق قوانین تھے وہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. یہاں سے عین افتعال کے قوانین شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ایک قانون رہتا تھا فائے افتعال کا، وہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ فائے افتعال اگر سا ہو، یعنی باب افتعال کے فا کلمہ میں سا آ جائے تو جائز ہے کہ تا کو سا کر کے سا کا سا میں ادغام کر دیں. جیسے کہ اس سارا نا اصل میں تھا اس تاورا. اب اس کے بعد دیکھیں، جو واو متحرک ماقبل مفتوح تھا تو ہم نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا اس تارا. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں سا آ گئی ہے تو ہم نے تا کو سا کیا اور سا کا سا میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا اس سارا. یہ تو ہو گیا فا کے متعلق. اب چلتے ہیں عین افتعال کا قانون آپ کو بعد میں سمجھائیں گے، پہلے آپ اس کی مثال دیکھ لیں. پہلی مثال حضرت نے لکھی ہے خصما. خصما اصل میں تھا اختصما. اختصما بروزن افتعال. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ عین افتعال، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، باب افتعال کے عین کلمہ میں صاد آ گیا. یہ فرما رہے ہیں عین افتعال ان میں سے کوئی ایک حرف ہو، سا تا سا جیم زا دال دال سین شین صا زا تا زا، تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو باب افتعال کی تا کو عین کلمہ کی جنس کر دینا جائز ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں صاد آ گیا نا، اب تا کو صاد کرنا یہ جائز ہے. اب تا کو جب ہم نے صاد کیا تو یہ بن جائے گا ایخ ساساما، جنس ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تائے افتعال کو ہم جنس عین، یعنی عین کلمہ جیسا حرف بنانے کے بعد اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو صاد ہے، صاد کی حرکت نقل کر کے دے دینی ہے خا کو اور صاد کا صاد میں ادغام کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا اخصاما. اب اس کے بعد جو حمزہ وصلی ہے شروع میں وہ گر جائے گا تو یہ باقی بچے گا خصما. تو یہ ایسے اس طریقے سے خصما باقی بچے گا. تو یہی فرمایا عین افتعال اگر تا ہو سا ہو جیم دال یہ سارے حروف میں سے کوئی حرف ہو، جیسے کہ اختصما اور اہتدا. اب اہتدا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ. تو تائے افتعال کو ہم جنس عین کر کے اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ ہو نا کہ خا کی صاد کی حرکت نقل کر کے خا کو دی اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیا اور حمزہ وصلی گر جاتے ہیں جیسے خصما. اب یہ اہتدا بھی آپ دیکھ لیں ذرا. اہتدا جو ہے اہتدا بروزن افتعالہ. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں آ گیا دال، یہ حرف آ گیا. تو اب کرنا کیا ہے، تا کو بھی دال کر دیا تو یہ بن جائے گا ددا. دو دال اکٹھے ہو گئے. اب دال کی حرکت نقل کر کے ہا کو دے دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا حدا. پھر شروع میں جو حمزہ وصلی ہے اس کو گرا دیں گے تو باقی بچے گا حدا. یہ اسی طریقے سے خصما بھی ہوا ہے اور اسی طریقے سے حدا بھی ہوا ہے. اور مضارع کیسے ہوگا؟ مضارع ہوگا یخصمو یہدی. مضارع کیسے ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں. اب یہ یخصمو آپ نے دیکھنا ہے، یخصم اصل میں تھا یخ تاسیمو، اور اسی طریقے سے جو یہدی ہے یہ تھا اصل میں یہ تدی. یہاں پر دیکھیں عین افتعال، یہاں پہ باب افتعال کے عین کلمہ میں صاد ہے، یہاں پہ باب افتعال کے عین کلمہ میں دال ہے. تو تا کو ہم نے صاد کر دیا، یہاں پر تال کو ہم نے دال کر دیا تو یہ بن جائے گا یخ ساسیمو اور یہ بنے گا یہ ددی. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ صاد کی حرکت نقل کر کے آپ نے خا کو دے دینی ہے تو یہ بن جائے گا اور صاد کا صاد میں ادغام کر دینا ہے تو یہ لفظ بن جائے گا یخصیمو. یا کو نہیں چھیڑنا آپ نے. وہاں جو تھا نا ماضی کا صیغہ، وہاں پر تو چونکہ حمزہ تھا جو کہ وصلی تھا وہ تو گر گیا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ حمزہ وصلی نہیں ہے اس لیے یہ نہیں گرے گا، یا ایسی باقی رہے گی. یہدی یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ایسے ہوگا. یہدی تھا تو دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے ہا کو دے دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ یہدی ہو جائے گا.
تو یہ فرمایا یخسم اور یہدی، اور کسرہ فا بھی جائز ہے. یہاں بھی جو یخسمو آپ نے پڑھا ہے نا، فا کلمہ کو جو فتح تھا اس کو کسرت دے دے تو یہ بن جائے گا یخسمو، اور اسی طریقے سے یہدی تھا، فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا یہدی. یہ تو ہو گیا مضارع میں. اور ماضی میں بھی جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا نا خصمہ اور حدہ، جب آپ جو فا کلمہ تھی اس کے فتح کو کسرہ دے دیں تو یہ بن جائے گا خصمہ. اور اسی طریقے سے جو حدہ تھا یہاں پہ فا کلمہ کو فتح تھا کسرہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا ہدہ. تو یہ فرما رہے ہیں خصمہ یخصمو اور ہدہ یہدی یہ بھی جائز ہے. اب قرآن مجید میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا یخصمون اور یہدی، یہ اسی طرح سے آتا ہے. یخصمون کیا تھا اصل میں؟ یختاسمون تھا، تو تا کو صاد کیا، صاد کی حرکت نقل کر کے خواہ کو دی، اور پھر صاد کا صاد میں ادغام کر دیا، یخصمون ہو گیا. اور اس میں فا کلمہ کے فتح کو کسرہ دینا بھی جائز ہے تو یہ یخصمون ہو گیا. اور یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہوگا. یہتدی تھا، تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا اور دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، یہدی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد فا کلمہ کے فتح کو کسرہ دینا جائز ہے تو یہ یہدی ہو جائے گا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن مجید میں یخصمون اور یہدی آیا ہے وہ اسی باب سے ہے. اور اسم فاعل میں ضمہ فا بھی آتا ہے، یعنی اسم فاعل جو ہے نا مخصمون، اس میں تینوں حرکتیں آئیں گی. اس کا بھی ذرا ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. مخصمون اصل میں کیا تھا؟ مختصمون. اب یہاں پہ دیکھیں باب افتعال کے عین کلمہ میں صاد آ گیا نا، تو تا کو صاد کر دیا تو بن جائے گا مختصمون. پھر جو صاد کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا مخصمون. اب یہاں پہ مخصمون بن گیا، فا کلمہ جو خواہ ہے یہاں پہ اس کے اوپر آ گیا فتح. اب اس فتح کو کسرہ بھی آپ دے سکتے ہیں، مخصمون بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس فتح کو آپ ضمہ بھی دے سکتے ہیں، مخصمون بھی پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ جو اسم فاعل ہے اس میں تینوں حرکتیں جائز ہیں. یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں تثنیہ میں بھی ایسی ہوگا، مخصمانی، 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 اور جمع میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، مخصمون، مخصمون، مخصمون. تو یہ قانون ہے قانون عین افتعال. یہ ذرا سمجھنے والا اور اہم قانون ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے.